अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है गर्दिशी हरकियात यानी रोटेशनल डायनामिक्स। पहला जो सवाल है इस चैप्टर का वो है दायरवी हरकत और गर्दिशी हरकत के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, उसकी वजाहत कीजिए। तो इसके जवाब में हम सबसे पहले दायरवी हरकत देखेंगे कि वो क्या होती है। दायरवी हरकत यानी सर्कुलर मोशन, उसकी तारीफ़ है जब कोई ज़र्रा दायरे के मुहीत पर हरकत करता है तब उस हरकत को दायरवी हरकत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सूरज के अतराफ़ ज़मीन हमेशा अपने मदार में दायरवी हरकत करती है, या फिर मरकज़े के अतराफ़ इलेक्ट्रॉन हमेशा दायरवी हरकत करते हैं। इसी तरीके से ज़मीन के अतराफ़ चाँद या सैटेलाइट हमेशा दायरवी हरकत करते हैं। दूसरी हरकत जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है गर्दिशी हरकत। गर्दिशी हरकत का मतलब होता है किसी जिस्म का अपने महवर के अतराफ़ घूमना। तो उसकी एक तारीफ़ जो है वो इस तरह से होगी, जब कोई जिस्म किसी तसव्वुराती महवर के अतराफ़ घूमता है तब उसकी इस हरकत को गर्दिशी हरकत कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन अपने महवर के अतराफ़ गर्दिशी हरकत करती है। इसी तरह से जो लट्टू होता है, टॉप्स जो होता है, वो भी गर्दिशी हरकत करता है। और भी कई मिसालें यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे सीलिंग फ़ैन। तो सीलिंग फ़ैन जो है वो भी हमेशा अपने महवर के अतराफ़ गर्दिशी हरकत करता है। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में ज़रूर ये आ रहा होगा कि दायरवी हरकत भी गोल घूमने का नाम है और गर्दिशी हरकत भी गोल घूमने का नाम है, तो दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, तो बस उसी पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। गर्दिशी हरकत और दायरवी हरकत जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत गहरे ताल्लुक़ में होते हैं, बहुत नज़दीकी ताल्लुक़ है उनका। जब भी कोई जिस्म गोल घूमता है यानी गर्दिशी हरकत करता है अपने महवर के अतराफ़, तब उस ठोस जिस्म के तमाम ज़र्रात उस महवर के अतराफ़ घूमना शुरू कर देते हैं, मतलब दायरों में घूमना शुरू कर देते हैं, यानी वो दायरवी हरकत करते हैं। तो ये एकदम क्लियर यहाँ पर एक ताल्लुक़ समझ में आया दायरवी हरकत का और गर्दिशी हरकत का, कि जब भी कोई जिस्म गर्दिशी हरकत करेगा उस जिस्म के तमाम ज़र्रात दायरवी हरकत करेंगे। जिस्म जो है वो महवर के अतराफ़ गर्दिशी हरकत करेगा और उसी महवर के अतराफ़ उसी जिस्म के तमाम ज़र्रात दायरवी हरकत करेंगे। तो ये उनका ताल्लुक़ होता है। दूसरा सवाल जो हमको लेना है वो है कि दायरवी हरकत की अहम ख़ुसूसियात क्या हैं, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्कुलर मोशन की। तो आप लोग देखो कि दायरवी हरकत में दो ख़ुसूसियात होती हैं, दो बहुत ही अहम ख़ुसूसियात हैं। उनमें से पहली ख़ासियत ये है कि दायरवी हरकत हमेशा एक दौरी हरकत होती है, मतलब पीरियाडिक मोशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दायरवी हरकत जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर वक्त दौरान या एक पर्टिकुलर दौर या दौरानिया के बाद, एक वक्फे के बाद जो है वो अपने आप को बार बार दोहराती है और उसी रास्ते पर दोहराती है। ये भी ख़ास बात है कि दायरवी हरकत के अंदर ज़र्रे का रास्ता जो है वो तब्दील नहीं होता, एक ही रास्ते पर अपने आप को वो बार बार रिपीट करती है एक मखसूस वक्फे के बाद, इसीलिए उसे दौरी हरकत यानी पीरियाडिक मोशन कहेंगे। ये पहली ख़ासियत हो गई। दूसरी ख़ासियत दायरवी हरकत में है कि वो एक इसराई हरकत यानी एक्सेलरेटेड मोशन होती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम दायरवी हरकत को असराई हरकत क्यों कह रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई जिस्म दायरवी हरकत करेगा उसमें ख़ुद ब खुद एक इसरा जो है, एक्सेलरेशन जो है वो पैदा हो जाएगा, जिसे आमतौर पर हम लोग मरकज़ जो इसरा कहते हैं, यानी मरकज़ की जानिब अमल करने वाला इसरा। तो मरकज़ जो इसरा क्योंकि अमल करता है, इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि दायरवी हरकत जो है वो एक इसराई हरकत है। तो इस तरीके से आप इस सवाल का जो जवाब है वो दो पॉइंट्स में दे सकते हैं कि दायरवी हरकत इसराई हरकत होती है और दायरवी हरकत जो है वो दौरी हरकत होती है। तीसरा जो सवाल यहाँ पर हम लोगों को कवर करना है वो है कि मुजर्रिद हरकियात क्या है। दौरी हरकत के लिए मुजर्रिद हरकियात की वजाहत करना है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि मुजर्रिद हरकियात जो है, जिसे उर्दू में, मतलब उर्दू में हम मुजर्रिद हरकियात कहेंगे, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड काइनेमेटिक्स है। दरअसल ये
فزکس کی ایک برانچ جو ہے میکینکس، جسے اردو میں میکانیات کہیں گے، تو میکانیات کی ایک برانچ ہے۔ میکانیات میں ہم لوگ حرکت کا مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی جسم کی۔ مجرد حرکیات کے اندر ہم لوگ حرکت کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس مطالعے کے دوران ہم لوگ اس قوت کا مطالعہ نہیں کریں گے جو حرکت کا باعث بنتی ہے۔ جس کی وجہ سے حرکت ہو رہی ہے، ہم اس قوت کا مطالعہ نہیں کریں گے، بلکہ اس حرکت کا مطالعہ کیے بغیر ہم لوگ صرف حرکت کا مطالعہ کریں گے، اسے مجرد حرکیات کہتے ہیں۔ تو تعریف ہم لوگ اس طرح سے بول سکتے ہیں اس کی، کہ میکانیات کی وہ شاخ جس میں کسی بھی جسم کے حرکت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن اس حرکت کے لیے درکار قوت کا مطالعہ نہیں کرتے، اسے مجرد حرکیات کہتے ہیں۔ دائروی حرکت میں جو مجرد حرکیات جو ہے وہ کس سینس میں یہاں پر وہ آئے گا، تو اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ذرہ دائروی حرکت کرے گا، تب اس ذرے کی زاویائی رفتار ہوگی اومیگا، جو کہ ہمیشہ محور کے ساتھ ہوتی ہے۔ رائٹ ہینڈ رول جو ہے، دائیں ہاتھ کا قانون جو ہے، اس کے مطابق جب بھی کوئی ذرہ گھڑیالی انداز میں، مطلب کلاک وائز سینس میں اگر وہ دائروی حرکت کرتا ہے، تو زاویہ رفتار کی سمت محور کے ساتھ اندر کی جانب یا نیچے کی جانب یعنی ایکزیلی انورٹس ہوتی ہے، جیسے کہ فگر بی میں دکھایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ذرہ ضد گھڑیالی حرکت یعنی اینٹی کلاک وائز حرکت اگر کرتا ہے، تو اس وقت زاویہ رفتار کی جو سمت ہے وہ محور کے ساتھ باہر کی جانب یا اوپر کی جانب یعنی ایکزیلی آؤٹ ورڈز ہوتی ہے۔ اسے فگر اے میں دکھایا گیا ہے، جیسے کہ آپ لوگ ابھی نوٹس میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ ایک اور چیز دھیان میں رکھیں کہ دائروی حرکت کو ہم دو قسموں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے قسم کی دائروی حرکت ہوتی ہے یکساں دائروی حرکت یعنی یونیفارم سرکولر موشن، اور دوسری ہوتی ہے غیر یکساں دائروی حرکت یعنی نان یونیفارم سرکولر موشن۔ یکساں دائروی حرکت کا مطلب ہوگا کہ ایسی دائروی حرکت جس کے دوران زاویہ رفتار مستقل ہو۔ اگر زاویہ رفتار مستقل ہوگی تو ہم اسے یکساں دائروی حرکت کہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی جسم یکساں دائروی حرکت کرتا ہے، تب اس پر مرکز جو اسرا عمل کرے گا۔ مرکز جو اسرا کے دو فارمولے بنائے جا سکتے ہیں، ایک ویکٹر فارمولا اور ایک اسکیلر فارمولا۔ اگر ہم اسکیلر فارمولا دیکھیں تو اس کا جواب آئے گا اے سی یا اے آر از اکول ٹو وی اسکوائر اپان آر۔ یہاں پر ہم لوگوں نے اے سفکس آر کا مطلب ریڈیل ایکسلریشن کے طور پہ لیا ہے، سینٹریپیٹل ایکسلریشن کے طور پہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم ویکٹر فارمولا لیں گے تو اس کا فارمولا بنے گا اے آر بار، اس کے اوپر بار آ گیا ویکٹر ہونے کی وجہ سے، از اکول ٹو مائنس اومیگا اسکوائر انٹو آر بار۔ آپ لوگ دیکھیں یہاں مائنس سائن آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے جو مرکز جو اسرا ہے وہ آر بار یعنی ریڈیس ویکٹر کے ساتھ ہمیشہ مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اس ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں یہاں جو خاکہ جو فگر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں دو تین چیزوں کو دکھایا گیا ہے۔ جیسے سب سے پہلے جو وی ہے خطی رفتار، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مماس کی سمت میں ہے، مطلب خطی رفتار ہمیشہ مماس کی سمت میں ہوگی، آگے کی جانب ٹینجنشیلی فارورڈ ڈائریکشن میں ہوگی۔ دوسری چیز آپ لوگ دیکھو دائرے کا جو مرکز ہے اس کو ایک سرکل بنا دیا گیا ہے اور وہاں اومیگا بار لکھا ہے۔ اس سرکل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اومیگا ہے وہ سرکل کی پلین سے عموداً ہے۔ مطلب یہ جو ہم جس سطح میں، جس کاغذ کی سطح میں ہم لوگ اس دائرے کو بنائیں، اس سطح سے عموداً جو محور ہوگا، اس محور کے ساتھ میں زاویہ رفتار اومیگا ہے، تو اومیگا کی سمت جو ہے وہ پیج سے پرپینڈیکولر ہو گئی، اس سے عموداً ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ لوگ اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ اس میں آر بار جو ہے وہ مرکز سے ذرے کی جانب ہے، اور جو مرکز جو اسرا ہے اے آر بار وہ ذرے سے مرکز کی جانب ہے۔ تو کلیئر کٹ یہاں پہ چار سمتوں کو دکھایا گیا ہے اس ڈائیگرام کے اندر، کہ اگر کوئی ذرہ دائرے پر گھومتا ہے تو خطی رفتار وی مماس کے ساتھ ہوگا، مماس کی سمت میں ہوگا، زاویہ رفتار اومیگا محور کے ساتھ ہوگا، ریڈیس ویکٹر مرکز سے ذرے کی جانب ہوگا، اور مرکز جو اسرا اے آر بار مرکز ذرے سے مرکز کی جانب ہوگا۔ تو یہ تھا یکساں دائروی حرکت کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے غیر یکساں دائروی حرکت یعنی نان یونیفارم سرکولر موشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہاں سب سے پہلے آپ اس کی تعریف دھیان میں رکھیں کہ غیر یکساں دائروی حرکت مطلب
ایسی دائروی حرکت جس کے دوران زاویہ رفتار مستقل نہیں ہوتی ہے. اگر زاویہ رفتار مستقل نہیں ہوگی تو وہ چینج ہوگی، تبدیل ہوگی. تو اسی لیے ہم لوگ یہاں پر یہ بات کرنا پڑے گا ہم کو کہ جب بھی کوئی غیر یکساں دائروی حرکت کرے گا اس وقت اس کی کوئی ابتدائی زاویہ رفتار ہوگی اور کوئی انتہائی زاویہ رفتار ہوگی. تو فرض کرتے ہیں کہ ایک ذرے کی ابتدائی زاویہ رفتار اومیگا 1 ہے، جو کہ ٹی وقت گزرنے کے بعد انتہائی زاویہ رفتار اومیگا 2 میں بدل رہی ہے. ایسی صورت میں اس ذرے پر عمل کرنے والا جو زاویائی اسرا ہے اس کا جو ضابطہ بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ زاویہ اسرا برابر زاویہ رفتار کی تبدیلی اپون میں وقت. اب ظاہر ہے اس فارمولے پہ اگر ہم غور کریں تو یہ آ جائے گا الفا از اکول ٹو زاویہ رفتار کی تبدیلی مطلب انتہائی زاویہ رفتار مائنس ابتدائی زاویہ رفتار. تو الفا از اکول ٹو کیا آ جائے گا، اومیگا 2 مائنس اومیگا 1 اور اپون میں وقت ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. تو یہ ہو گیا زاویہ اسرا کا ضابطہ، یعنی الفا از اکول ٹو اومیگا 2 مائنس اومیگا 1 اپون ٹی. اس ضابطے پر اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زاویہ اسرا کی دو قیمتیں پاسبل ہے. زاویہ اسرا جو ہے وہ الفا جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور وہ نگیٹیو بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ دیکھیں پہلا پوائنٹ ہم یہاں یہ بنا سکتے ہیں، اے پوائنٹ، کہ اگر مان لو کہ اومیگا 1 اومیگا 2 سے کم ہے، مطلب اگر ابتدائی زاویہ رفتار جو ہے وہ کم ہے اور انتہائی زاویہ رفتار زیادہ ہے، یعنی ایک ذرا شروع میں دھیرے دھیرے گھوم رہا ہے اور بعد میں اس کی رفتار بڑھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں ہم بولیں گے کہ الفا جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، زاویہ اسرا جو ہے وہ مثبت ہوگا. لیکن اس کا الٹا، اگر اومیگا 1 جو ہے وہ زیادہ ہو اومیگا 2 سے، مطلب یہ کہ ایک جسم جو ہے وہ شروع میں بہت تیز گھوم رہا تھا لیکن بعد میں وہ دھیرے دھیرے کر کے اس کی اسپیڈ جو ہے وہ کم ہو گئی، تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اس صورت میں جو زاویہ اسرا جو ہے وہ منفی ہو جائے گا. تو اس طرح سے الفا کی دو قیمتیں پاسبل ہوتی ہے، یا تو وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور وہ نگیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اب کیونکہ زاویہ اسرا پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں پاسبلٹیز ہیں، اس لیے جب آپ اس کی سمت کے بارے میں غور کریں گے تو رائٹ ہینڈ رول جو ہے، سیدھے ہاتھ کا جو قانون ہے، اس کے مطابق اس کی جو سمت ہے اس کو ہم محور کے ساتھ اوپر کی جانب بھی بتا سکتے ہیں اور محور کے ساتھ نیچے کی جانب بھی بتا سکتے ہیں. اس فگر میں جیسے کہ آپ لوگ فگر اے میں دیکھیے، فگر اے کے اندر جب زاویہ اسرا پازیٹیو ہوگا، مثبت ہوگا، اس وقت وہ اومیگا کے ساتھ میں ہوگا. مطلب اومیگا اور الفا، زاویہ رفتار اور زاویہ اسرا دونوں محور کے ساتھ ایک ہی سمت میں ہوں گے اگر زاویہ اسرا پازیٹیو ہے تو. لیکن اگر زاویہ اسرا منفی ہوگا تو اس صورت میں فگر بی کے اندر دکھایا گیا ہے کہ اگر زاویہ اسرا جو ہے وہ زاویہ رفتار سے مخالف ہو جائے گا، مطلب اگر زاویہ رفتار جو ہے اومیگا اگر وہ اوپر کی جانب ہے محور کے ساتھ، تو زاویہ اسرا جو ہے وہ محور کے ساتھ نیچے کی سمت میں ہو جائے گا. تو آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہے بس اتنا ہی دیکھنے والے ہیں. آپ لوگ جو ہے اس لیکچر کو دوبارہ سے ریوائز کریں، یہ نوٹس کو دوبارہ سے اپنے بکس میں نوٹ کریں، اور جو بھی آپ کی اس لیکچر کے دوران ڈیفیکلٹیز ہو تو وہ پرسنل جو نمبر ہے آپ کے پاس میرا، اس نمبر پر آپ اپنی ڈیفیکلٹیز پوچھ سکتے ہیں. کیپ اسٹڈیئنگ. شکریہ.